نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ام حسبتم، کیا تم سمجھتے ہو؟ کس کو کہا جا رہا ہے؟ تم کون ہے؟ ہمیں کہا جا رہا ہے کیا تم یہ سمجھتے ہو، کیا تم یہ سوچے بیٹھے ہو کیا ان تدخلوا الجنت، کہ تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے، یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے بغیر کچھ کیے؟ تمہیں یہ خوش فہمی ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جائیں گے؟ ہے نا، ہم سب کو خوش فہمی تو ہے نا، کوئی ایسا نہیں چاہے کچھ بھی کرتا ہو جس کو یہ خوش فہمی نہ ہو کہ وہ جنت میں جائے گا، چاہے عمل کیسے بھی ہو، ہر شخص یہی آس لگا کے بیٹھا ہے، لیکن اس کی قیمت دینے کو کوئی تیار نہیں۔ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، حالانکہ تمہارے پاس ان لوگوں کی مثال آئی ہی نہیں جو تم سے پہلے گزرے۔ یہ کس کی بات ہے؟ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگ، کون مراد ہیں؟ پچھلی امتیں۔ یہاں مثال سے مراد کیا ہے؟ حالت۔ تم پہ وہ حالت گزری ہی نہیں جو پہلے لوگوں پہ گزری۔ کیا حالت گزری تھی ان پہ؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، ان پہ مصیبتیں اور سختیاں آئیں، وَزُلْزِلُوا، اور وہ ہلا مارے گئے، یعنی اتنی مصیبتیں آئیں کہ وہ ہلا دیے گئے۔ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ وقت کے رسول اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے وہ پکار اٹھے، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ گھبرا اٹھے۔ الا ان نصر اللہ قریب، سنو اللہ کی مدد قریب ہے، کیونکہ ہر وہ چیز جو آنے والی ہے وہ قریب ہی ہوتی ہے، چاہے وہ کچھ دیر بعد بھی آئے۔ یہ بات اس موقع پر کیوں کہی گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی نبی آئے، ہدایت کا پیغام عام ہوا، لوگوں کو شرک سے ہٹا کر توحید کی طرف لانے میں ہر نئے نبی کو بہت مشکلات کا سامنا ہوا، بہت تکلیفیں دیکھنی پڑی۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کے راستے میں کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی دیوار کے سائے میں اپنی چادر کو تکیہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت خباب بن ارت نے عرض کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ ہم سے یہ مصیبتیں چلی جائیں، کیونکہ کفار بہت ستاتے تھے ان کو۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ اتنی مار پیٹ ہوتی تھی، حضرت بلال کے سینے کے اوپر وزنی پتھر رکھ دیا جاتا تھا، دھوپ میں تپتی ریت پہ لٹایا جاتا۔ پھر اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ اتنا مارا گیا جب آپ قرآن پڑھ رہے تھے کہ بے ہوش ہو گئے وہ۔ پھر اسی طرح ایک اور صحابی کو چٹائی میں لپیٹ کر دھواں دیا گیا۔ اسی طرح بعض اوقات کوئلوں پہ لٹایا گیا کہ چربی کے پگھلنے سے کوئلے بجھ گئے، طرح طرح کی مصیبتیں آئیں۔ تو اتنی تکلیفیں جب آئیں اسلام کی خاطر، تو حضرت خباب جو تھے وہ حضور کے پاس آئے، کہنے لگے کہ آپ دعا کیوں نہیں کرتے کہ ہم سے یہ تکلیفیں دور ہو جائیں؟ یہ سنتے ہی آپ نے تکیہ چھوڑا اور سیدھے بیٹھ گئے، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، تم سے پہلے ایسے لوگ گزر چکے ہیں جن کے گوشت اور پٹھوں میں ہڈیوں تک لوہے کی کنگھیاں چلائی جاتی، مگر وہ اپنے سچے دین سے نہیں پھرتے تھے۔ آرا ان کے سر کے درمیان رکھ کر چلایا جاتا، 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، مگر وہ اپنے سچے دین سے نہیں پھرتے تھے۔ اللہ اپنے اس کام کو ضرور پورا کر کے رہے گا، یہاں تک کہ ایک شخص صنع سے سوار ہو کر حضر موت تک چلا جائے گا اور اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہ ہوگا اس کو۔ یعنی تم اسلام کی خاطر کیا قربانیاں دے رہے ہو؟ تم پر جو مصیبتیں آئی ہیں اس سے پہلے اس سے بھی زیادہ آ چکی ہیں۔ جنت کمانا کچھ آسان نہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کا پرامن پرسکون گھر ہے، وہ بغیر کسی محنت اور بغیر کسی کوشش کے ہی مل جائے گا، وہ بغیر کچھ دیے ہی ہاتھ آ جائے گا۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا بس اب ہم سیدھے جنت میں جائیں، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی دکھ نہ دیکھنا پڑے۔ تو صرف باتیں کرنے سے جنت نہیں مل جاتی، اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی۔ اور کبھی بھی آپ کو خیال آئے کہ میرے حالات بہت ٹائٹ ہیں اور میں بہت قربانی کر رہی ہوں، فوراً سوچئے کہ ہم سے پہلے کے لوگوں نے تو اس سے بھی بڑی بڑی قربانیاں کی۔ ام حسبتم، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے، ان تدخلوا الجنت، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ تم سمجھتے ہو کہ جنت تمہارے لیے کھل جائے گی اور تم اس میں یوں ہی مزے سے اندر چلے جاؤ گے۔ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، حالانکہ تم پر تو وہ حالت ہی نہیں گزری جیسے پہلے لوگوں پہ گزری تھی۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، جن پہ مصیبتیں اور سختیاں اور تکلیفیں آئیں، بھوک سے ستائے گئے، فقر و فاقہ سے ستائے گئے، وَزُلْزِلُوا، اور ہلا مارے گئے۔ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، اتنی مصیبتیں تھیں
کہ اس دور کے رسول اور ان کے ساتھی پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. الا ان نصر اللہ قریب، سن لو اللہ کی مدد قریب ہے، وہ آئے گی، امن و امان ہوگا، دشمن ختم ہوگا، مصیبتیں ختم ہوں گی. لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنے کام کا بنانا چاہتا ہے تو پہلے اس کو خوب آزماتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے نا کہ جیسے ایک کچا برتن ہوتا ہے، ایک پکا برتن ہوتا ہے. تو جو کچا برتن ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے کہ ایک ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جائے. لیکن کمہار جیسے برتن بناتا ہے نا تو پھر اس کے بعد اس کو آگ میں پکاتا ہے، جتنا جتنا اس کو پکاتا ہے اتنا وہ پختہ ہو جاتا ہے. کم پکا ہوا کچا کچا ہوتا ہے. تو صحیح آنچ پہ صحیح وقت تک پکا ہوا صحیح برتن ہوتا ہے، وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اس میں کچھ ٹھہر جائے، ورنہ کچا برتن تو خود ٹوٹ جائے گا. اس لیے جن لوگوں پر اسلام لانے کے بعد تکلیفیں نہیں آتی وہ پھر اسلام کی کوئی بڑی خدمت نہیں کر سکتے. صحابہ کرام نے بڑی بڑی خدمتیں کی تھی نا، اس لیے کہ وہ پہلے آزمائشوں سے گزرے تھے. ہمیں ایک شوگر مل دیکھنے کا اتفاق ہوا تو اس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ جب گنا اس میں ڈالا جاتا تھا تو پہلے وہ ایک بیلنے سے گزرتا، پھر آگے جا کے دوسرے سے گزرتا، پھر تیسرے سے، پھر چوتھے سے، پھر جا کر اس کا رس اس سے الگ ہوتا اور اس رس سے پھر چینی بنتی. اور اگر وہ اس میں نہ ڈالا جائے تو ایک گنے سے چینی تو نہیں بن سکتی. اسی طرح جب بھی کسی انسان سے اللہ نے کوئی اچھا کام لینا ہوتا ہے، بڑا کام لینا ہوتا ہے، اس کو پہلے تپاتا ہے. آپ دیکھیں کہ جب آپ کوئی چیز لینے جاتے ہیں اپنے لیے، مثلا ایک برتن ہی خریدنے جاتے ہیں تو آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ کہیں سے کوئی ٹوٹا ہوا تو نہیں، کوئی کریک تو نہیں. تو بالکل اللہ تعالیٰ بھی اپنے جس بندے سے کوئی دین کا کام لینا چاہتے ہیں تو اس کو پہلے کچھ لگاتے ہیں کہ یہ ادھر ہی ٹوٹ کے گر جائے گا، یہ آگے چل سکے گا. کہ دل بڑا کرنا ہوتا ہے نا، مضبوط بنانا ہوتا ہے. تو جو مضبوط نہ ہو وہ تو اس رستے میں چل ہی نہیں سکتا. اور ہم سوچتے ہیں ہم پہ کیوں مصیبتیں آ رہی ہیں، ہم ہی کیوں رہ گئے ستانے آزمانے کے لیے. یہ کسی نے لکھا ہے کہ حضرت بلال پر جب بہت ظلم ہوا تو کسی نے ان سے پوچھا تم اتنے ظلم کیوں سہتے ہو؟ ایک دفعہ کہا تو کوئی نہیں، میں مسلمان نہیں ہوں. انہوں نے کہا جب تم بازار سے کوئی مٹی کا برتن خریدتے ہو تو اسے خوب ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو، میرا رب کیا مجھے ٹھوک بجا کے نہ دیکھے گا؟ یعنی پہلے لوگوں پر اتنی تکلیفیں آئی تھیں کہ وہ گھبرا اٹھے تھے اور پوچھتے تھے کب اللہ کی مدد آئے گی. سنو اللہ کی مدد قریب ہے. انہیں خوشخبری دی گئی کہ تکلیفیں زیادہ دن تک نہیں رہیں گی. آج ہم اسلام لاتے ہیں، تھوڑی سی قربانی کرتے ہیں تو ہم گھبرا اٹھتے ہیں، کیونکہ تکلیف قدرتی بات ہے، برداشت نہیں ہوتی. لیکن یاد رکھیں کہ دنیا کے کاموں میں بھی تو تکلیفیں آ جاتی ہیں نا. بہت سے لوگ دنیا کی خاطر بھی ستائے جاتے ہیں، لیکن خوش قسمت ہیں وہ جو اللہ کی راہ میں کوئی تکلیف اٹھا جائیں اور اللہ تعالیٰ ان کو صبر بھی دے. ہم عام طور پہ کیا چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا کے فائدے بھی سارے حاصل ہو جائیں، ہماری روٹین میں بھی کوئی خلل نہ آئے، ہمارے آرام میں کوئی خلل نہ آئے، ہمارا کھانا وقت پہ ہو، سونا وقت پہ ہو، ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق ہو، پھر ہم دین کا کام کریں گے. اور اگر کوئی چیز ڈسٹرب ہو گئی تو پھر ہم پیچھے. اچھا، یہاں پر ایک بات ہوئی ہے جو اختلافوں کی بات ہے، اس پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں دین رکھا ہے، اسلام رکھا ہے. سب کو آنکھیں، کان، دماغ، دل سب دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی قوت دی کہ پہچانو سچ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے نا. ابتدا میں لوگ جو تھے ان کو شیطان زیادہ نہ بہکا سکا، لیکن آہستہ آہستہ لوگ اپنی خواہشات نفس کے پیچھے چلے، شیطان کے بہکاووں میں آ گئے، اور اس نے انسانوں کو سب سے بڑی، سب سے بنیادی خرابی میں مبتلا کیا، اور وہ کیا تھا؟ شرک. کیونکہ شرک آ جائے تو باقی سارے عمل خود ہی برباد ہو جاتے ہیں. اور ان کے اندر اختلاف ہوا. اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے کیا بھیجے؟ نبی بھیجے، کتاب بھیجی. اس کے باوجود کچھ لوگ اختلاف پہ قائم رہے. یہ حیرت ہوتی ہے نا، آج بھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے نا کہ سبھی قرآن پڑھتے ہیں، سبھی دین کا نام لیتے، پھر آپس میں کیوں لڑتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بغیم بینہم، لوگ باہم ضد کرتے ہیں. جو جس چیز پر ہے اس پر جمع رہتا ہے. یہ کسی نے مجھے یہ بھیجا تھا بائی پوسٹ یہ پچھلے ہفتے. انٹرسٹنگ ہے یہ
آج کل کے دور میں مسلمانوں کے جو اختلافات ہیں مختلف بنیادوں پر، انہوں نے لکھا ہے ہم کون ہیں، ہم سب کون ہیں؟ کیا ہم سب سے پہلے مسلمان نہیں ہیں؟ سب کا پتہ نہیں، ہم تو دیوبند مسلمان ہیں۔ دوسرا کہتا ہے دیوبند نہیں، ہم تو اہل حدیث مسلمان ہیں۔ تیسرا کہتا ہے نہیں بھائی، ہم تو بریلوی مسلمان ہیں۔ چوتھا کہتا ہے نہیں جی، ہم جعفری مسلمان ہیں، اور ہم تو جی سید مسلمان ہیں۔ ہر ایک نے اپنی مرضی کا اسلام یا اپنے اسلام کے ساتھ ایک نام ضرور لگا رکھا ہے، خالی مسلمان ہونے کو کوئی تیار نہیں۔ سوال ہے آپ سب کس خدا اور کس نبی پہ یقین رکھتے ہیں؟ دیوبند، اہل حدیث، بریلوی، جعفری، سید، جناب ہم سب آسمانی خدا اور اس کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء پہ یقین رکھتے ہیں۔ سوال ہے کیا آپ خدا کی بھیجی ہوئی کتابوں پہ یقین رکھتے ہیں؟ سب کہتے ہیں جناب ہم سب خدا کی بھیجی ہوئی تمام کتابوں پہ یقین رکھتے ہیں۔ قرآن مجید کیسی کتاب ہے؟ سبھی کہتے ہیں قرآن مجید ایک اٹل حقیقت ہے، ساری انسانیت کی رہنمائی کے لیے۔ قرآن مجید ایک ہی کتاب ہے یا مختلف کتابیں؟ سبھی کہتے ہیں جناب کیسی بات کرتے ہیں، قرآن پاک ایک ہی کتاب ہے، ایک ہی رہے گی کیونکہ خدا نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے۔ تو پھر کیا دیوبند مسلمان قرآن پڑھتے ہیں؟ جی ہاں، سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ کیا اہل حدیث مسلمان قرآن پڑھتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ بریلوی؟ جی ہاں، خوب سمجھ کر۔ جعفری؟ جی ہاں، سمجھ کر۔ سید مسلمان؟ جی ہاں، سب پڑھتے ہیں۔ گویا آپ تمام لوگ ایک خدا، ایک نبی اور ایک قرآن کے مت والے ہیں۔ جی بالکل، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں۔ جب آپ لوگوں کا خدا ایک ہے، نبی ایک ہے، قرآن ایک ہے، تو پھر فرقہ واریت کیوں ہے؟ یہ تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ جب رسول ایک ہے، کتاب ایک ہے، قرآن ایک ہے، قبلہ ایک ہے، خدا ایک ہے، پھر یہ لڑائی جھگڑے کیوں ہیں؟ یہ نام کیوں ہیں؟ اور اپنے کو سپیریئر سمجھنا اور دوسرے کو کچھ اور سمجھنا۔ تو جب تک ہم میں شعور پیدا نہیں ہوگا، احساس پیدا نہیں ہوگا، یہ اختلافات ایک دوسرے کا گلا کاٹتے رہیں گے۔ تو ہدایت کا ذریعہ کیا ہے؟ دراصل کیا کیا جائے ہدایت پانے کے لیے؟ نمبر 1، نیت کی جائے، اپنے دل کو ہر تعصب سے خالی کر کے ارادہ کیا جائے کہ نہیں، میں اللہ کی بات کو جیسے ہے مان لوں گا، میں سچ کے پیچھے جاؤں گا، میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو اہمیت نہیں دوں گا، میں اصل پر نظر رکھوں گا، سب کا احترام کروں گا۔ یہ تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ تو ہدایت پانے کا ذریعہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اپنی نیت خالص کی جائے اور سچے دل سے عہد کیا جائے کہ مجھے وہ راستہ چاہیے جو اللہ کو پسند ہے۔ پھر دوسرا کام کیا کیا جائے؟ اللہ سے دعا کی جائے۔ تیسری بات یہ کہ ساری عین کے اتار کے قرآن کو پڑھا جائے، نظر کے سوا۔ نظر کی لگانے کی اجازت ہے، مختلف رنگوں کی جو عین کے ہیں نا وہ اتار کر پڑھیں، کیونکہ اگر آپ میں سے کسی نے گرین پہنی ہوئی اور کسی نے بلیک پہنی ہوئی تو ان کو پھر کیا نظر آئے گا؟ وہی نظر آئے گا نا جو پہنی ہوئی ہے۔ سب عین کے اتار کے، جیسا ہے قرآن ویسا ہی پڑھو اس کو۔ جھگڑوں سے پرہیز، بحثوں سے پرہیز، اور سیدھے سیدھے دین پر چلتے جانا۔ آیت نمبر 215 سے تفسیر دیکھیے۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے۔ وہ کون؟ صحابہ کرام۔ آپ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیا سوال کرتے ہیں؟ ماذا ينفقون، کیا کچھ وہ خرچ کریں گے، انہیں کیا کچھ خرچ کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے، علم حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ اچھا سوال ہے، لیکن سوال اس وقت کرنا چاہیے جب بات پہلے سے کچھ معلوم کر لی جائے۔ محض سوالات سے علم حاصل کرنا پسندیدہ نہیں۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ لوگ علم حاصل کرنے کی طرف توجہ نہیں دیتے اور نہ ہی اس کے لیے وقت نکالتے ہیں، لیکن جو ہی کوئی علم والا انہیں نظر آتا ہے تو پھر سوالوں کی ایک بھوچھاڑ کر دیتے ہیں۔ ایسا کرنا ناپسندیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سوال اور قیل و قال سے منع فرمایا، کیونکہ بسا اوقات انسان کا سوال کسی ایک خاص محدود چیز کے بارے میں ہوتا ہے اور جواب بھی محدود ملتا ہے، جس سے پوری طرح ایک چیز کی پکچر واضح نہیں ہوتی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اگرچہ سیکھنے کے لیے سوال کیے، لیکن ان کی تعداد کچھ بہت زیادہ نہیں۔
ان کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں آ کر ادب اور احترام اور یکسوئی کے ساتھ بیٹھتے، جو کچھ بتایا جاتا اسے سیکھتے، سمجھتے، آپ کے جانے کے بعد باہم اکٹھے بیٹھ کر مذاکرہ کیا کرتے تھے، ڈسکشن کرتے تھے، اور اس سے وہ پہلو مزید واضح ہو جاتے جو مثلاً کسی ایک کے سننے سے رہ گیا ہو یا کسی بھی طرح کوئی بات سمجھنے میں دقت پیش آئی ہو، اور سوال بہت کم کیا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں اس طرح سوال و جواب کے انداز میں کچھ باتیں بتائی گئیں، اور ایسے مقامات تقریباً 17 ہیں جہاں ایک سوال کیا گیا پھر اس کا جواب دیا گیا۔ یہاں پر سوال کس چیز کے بارے میں تھا کہ کیا کچھ خرچ کریں۔ صحابہ کرام کے اس سوال کے بارے میں آپ ذرا توجہ فرمائیں، اس سے ان کی شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کیا پوچھ رہے ہیں، کیونکہ سوال کسی شخص کی قابلیت، ذہانت اور اس کی شخصیت کے پرتو کھولنے والا ہوتا ہے کہ پوچھنے والا کیا پوچھ رہا ہے، اس کے اندر کس چیز کی جستجو ہے، یہ کیا چاہتا ہے۔ تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں، کہاں خرچ کریں، کیسے خرچ کریں۔ کتنا بہترین سوال ہے جو عمل پر ابھار رہا ہے، جو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ صحابہ کرام باعمل لوگ تھے، وہ عمل کرنے کے طریقے معلوم کر رہے ہیں۔ اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث سے، آپ کی تعلیمات سے یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ آپ ان کو خرچ کرنے پر ابھارا کرتے تھے۔ مثلاً چند ایک احادیث مال خرچ کرنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 خصلتیں کسی ایماندار آدمی میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک بخل اور دوسرے بد اخلاقی۔ حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا، آپ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، جب مجھے دیکھا تو فرمایا، قسم ہے کعبہ کے رب کی، وہ لوگ بہت نقصان میں ہیں۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، وہ لوگ جو کثرت سے روپیہ جمع کرتے ہیں، وہ لوگ نقصان میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو آگے پیچھے دائیں بائیں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، یعنی مال والے نقصان میں ہیں سوائے ان کے جو آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لوگوں کو قابل رشک قرار دیا، ایک وہ شخص ہے جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ دن رات اسے خیر کے کاموں میں خرچ کر رہا ہو، یعنی اگر انسان کسی کو آئیڈیالائز کرنا چاہے تو ایک وہ شخص ہے جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ خیر میں خوب خرچ کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے علم دیا ہو اور وہ اسی طرح آگے پیچھے دائیں بائیں دن رات اس کو لٹاتا رہتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال، مگر اے بنی آدم، تیرا مال کوئی نہیں سوائے اس کے جو تو نے کھا کر فنا کر دیا یا پہن کر گھسا دیا یا کار خیر پر صرف کر کے اسے جاری رکھا، باقی تیرا نہیں، باقی تو پھر وارثوں کا ہے۔ یہ ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں، اور اس حدیث کو جو ابھی میں نے بیان کی یہ مسلم نے روایت کی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کی تعلیمات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں مال کے خرچ کرنے کی بہت تلقین کی جاتی تھی۔ تو جب صحابہ کرام نے یہ سب کچھ سنا اور دیکھا کہ مال خرچ کرنا بہت پسندیدہ ہے اور جمع کرنا ناپسندیدہ ہے، اور جمع کر کے صرف اپنی ذات پر ہی خرچ کرتے رہنا کوئی اچھی بات نہیں، تو پھر قدرتی طور پر سوال پیدا ہوا کہ کیا خرچ کریں، کہاں خرچ کریں۔ اس کا جواب یہاں دیا گیا، قل ما انفقتم من خیر، کہہ دیجئے جو بھی تم خیر میں سے خرچ کرو گے۔ تو یہاں خیر کا لفظ کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ مال کے لیے، یعنی مال برا نہیں، مال خیر ہے۔ تو تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو گے، کہاں خرچ کرو؟ سب سے پہلے کس کو دو؟ فللوالدین، والدین پہ خرچ کرو، والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل، اس کے بعد والاقربین رشتہ داروں پہ خرچ کرو، پھر یتیموں پر کرو، پھر مسکینوں پہ کرو، وابن السبیل اور مسافروں پہ کرو۔ یہاں پر صدقات نافلہ کا ذکر ہے، یعنی مال خرچ کرنے میں جو نفل صدقہ ہوتا ہے اس کا ذکر ہے۔ وہ کیسے پتا چلا؟ اس لیے کہ زکوٰۃ والدین کو نہیں دی جا سکتی، تو یہاں پر زکوٰۃ کے خرچ کرنے کی بات نہیں ہو رہی، نفل صدقات کے خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر والدین کی بات اس لیے کی گئی کہ انسان پر سب سے بڑا حق اس کے ماں باپ کا ہے، اس لیے
سب سے زیادہ انسان کو اس بارے میں کانشیس ہونا چاہیے کہ میرے ماں باپ کی مالی حالت کیسی ہے. کسی کو بھی دینے سے پہلے سب سے پہلا دھیان ان کی طرف جانا چاہیے. اگر وہ کسی بھی چیز کے ضرورت مند ہیں، مثلاً ان کو دوا چاہیے، علاج کے لیے پیسے چاہیے، یا کھانے پینے کے لیے چاہیے، یا کسی اور چیز میں، تو اولاد جب جوان ہو جائے، کمانے لگے، تو سب سے پہلے ان کی ضروریات پوری کرے. اور ان کو دینا بھی صدقہ ہے، ان کو دینا بھی اجر و ثواب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کا حکم دیا. پھر اسی طرح رشتہ داروں کو، پھر سوسائٹی کے مظلوم لوگوں کو، محروم لوگوں کو. پھر یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ یہ انفرادی طور پر اپنی پسند اور مرضی سے انسان جو کچھ دینا چاہے ان صدقات کا ذکر ہے. اس کے بعد جہاں زکوٰۃ کا حکم آئے گا تو وہاں پر آپ دیکھیں گے اجتماعی مصارف بھی بیان ہوں گے. ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ اپنی ذات پر خرچ کرو، حالانکہ خود پر خرچ کرنا بھی کیا ہے، نیکی کی بات ہے، اپنی ضروریات پوری کرنا. لیکن اپنی ذات پہ تو ہر کوئی خرچ کرتا ہے، اس کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں. اسی طرح آپ نے دیکھا یہ بھی نہیں کہا گیا کہ بیوی بچوں پہ خرچ کرو، کیونکہ وہ بھی انسان اپنے شوق سے کرتا ہے. اور ویسے بھی اقربین میں پھر سارے دوسرے آ ہی جاتے ہیں، رشتہ دار جن کا یہاں لفظاً ذکر نہیں ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں یہ بھی نہیں کہا گیا کہ تم اپنے سامان آرائش پہ خرچ کرو، تعیشات پہ خرچ کرو، لگژریز پہ خرچ کرو، یہ حکم نہیں دیا جا رہا. اس کے بارے میں حضرت میمون بن مہران کہتے ہیں، جب وہ اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے، تلاوت کر کے فرمایا، مال خرچ کرنے کی ان جگہوں میں نہ طبلہ سارنگی کا ذکر ہے اور نہ تصویروں اور دیواروں پہ لٹکائے جانے والے آرائشی پردوں کا. لیکن آج ہم اپنا طرز عمل دیکھتے ہیں تو کیا ہے؟ اگر کوئی پوچھے کہ کیا خرچ کریں، یا جب آپ سوچتے ہیں اچھا اتنے پیسے ہو گئے ہیں اب میں کیا خریدوں، تو آپ کے دل میں کیا خیال آتا ہے، اب کہاں لگاؤں؟ اصل میں جیسے میں روز کہتی ہوں نا کہ قرآن ایک آئینہ ہے، اور اپنے آپ کو دیکھیے یہ کیا کہہ رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، تبھی قرآن پڑھنے کا فائدہ نا. تو ہم یہ روز پڑھ اس لیے رہے ہیں کہ دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ ہم کر رہے ہیں. کیا ہم اپنے ماں باپ کو خوشی سے دیتے ہیں؟ کیا اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرتے ہیں؟ کیا یتیموں اور مسکینوں کے لیے بھی کبھی کچھ دیا، خیال آیا کبھی، یا اپنی ہی دنیا میں گم ہے؟ کیا ہم مسافروں کے لیے کچھ خرچ کرتے ہیں؟ کیونکہ مال جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کو زندگی گزارنے کا ذریعہ قرار دیتے ہیں کہ اس سے تمہاری زندگی قائم ہے. تو دیکھو کہاں لگاتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، کہاں کس کس کو دو، والدین کو، اقربین کو، یتامى، مساکین، وابن السبیل کو. اور ہم کیا کیا کرتے ہیں، میوزک، ویڈیوز، بسنت پہ، ویلنٹائن ڈے، کارڈز کی بھی کوئی انتہا نہیں رہی، انٹرنیٹ کے آورز خریدنے پہ اور بیکار میں بیٹھ کے ٹائم ضائع کرنے پہ. انٹرنیٹ تو بہت مفید چیز ہے، لیکن ہم اس کو عام طور پر محض چیٹنگ کے لیے اور بیکار چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. موبائل بھی ضرورت کے تحت نہیں، محض گپ شپ، شو آف. بسا اوقات محض شوقیہ کچھ کورسز کرنا، بڑی بھاری فیسیں دے کر جن کا کبھی زندگی بھر کوئی استعمال نہ ہو، محض ٹائم پاس کرنے کے لیے. ہزاروں روپے خرچ کرتے چلے جانا، جبکہ دوسری طرف لوگ جو ہیں ان کے پاس اسکول نہیں، کتابیں نہیں، فرنیچر نہیں اسکول میں، بجلی نہیں. مجھے ایک اسکول میں جانے کا اتفاق ہوا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے بچوں کو درخت کے نیچے بیٹھ کے پڑھتے دیکھا. اسکول میں میرا لیکچر تھا، اور جب میں داخل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ مختلف جگہوں پر ٹولیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور باہر اوپن میں بیٹھ کے ٹیچر ان کو پڑھا رہی ہیں کیونکہ کمروں کی کمی ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ صدقہ جاریہ کے لیے کتنی تلقین کی گئی. کیا کسی صاحب دل کے پاس یہ نہیں ہے کہ وہ جا کر کسی اسکول میں والنٹریلی ایک کمرہ بنوا دے، کہیں چھت ڈلوا دے، 2-4 لوگ شہر کے مل جائیں اور اسکولوں کی حالت درست کر دیں؟ لیکن ہماری اس طرف توجہ ہی نہیں ہے. ہم کدھر جا رہے ہیں؟ اب آپ خود سوچئے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. صحابہ کرام نے جب پوچھا کیا کچھ خرچ کریں تو جو تفصیلات بتائی گئی وہ کیا تھی؟ ماں باپ کی ضروریات پوری کرو. آج کتنے ہی ماں باپ ہاسپٹلز میں پڑے ہیں، دوائیاں نہ ہونے کی وجہ سے سسک رہے ہیں بڑھاپے میں، پراپر کیئر، پراپر فوڈ نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، لیکن اولاد ہے کہ اسی پیسے کو اپنے تعیشات میں اڑا رہی ہے. والاقربین، رشتہ دار، ان کی تعلیم، ان کی صحت، ان کی ضروریات، یتیم بچے، مسکین، محتاج، وابن السبیل، مسافر. کہا جاتا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے ایک مرتبہ جمعے کے دن جامع مسجد میں ایک امیر سوداگر نے عرض کیا
کہ زکوٰۃ کے علاوہ میں صدقات و خیرات کی نیت سے اللہ کی راہ میں کچھ دینا چاہتا ہوں، مگر مجھے مستحق اور غیر مستحق کی شناخت نہیں، آپ بتائیے کہ میں کس کو دوں؟ آپ نے فرمایا تم اس کو دو جو تمہارے خیال میں مستحق ہو، اور اس کو بھی دو جو غیر مستحق ہو، یعنی جو ڈیزرو نہیں کرتا اس کو بھی دے دو، تاکہ اللہ تعالیٰ تجھ کو وہ دے جس کا تو مستحق ہے، اور وہ بھی دے جس کا تو مستحق نہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ جب ہمیں دیتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم مستحق ہیں کہ نہیں؟ یہ پوچھتے ہیں کیا کچھ خرچ کریں۔ قل ما انفقتم من خیر، کہہ دیجئے جو بھی تم خرچ کرو مال میں سے، فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل، جواب دیجئے کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پہ خرچ کرو، وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، تو جو بھی نیکی میں سے تم کرو گے تو یقیناً اللہ اس کو جانتا ہے۔ یعنی چند ایک مقامات بتانے کے بعد کیا حکم دیا گیا؟ اپنی عقل سے سوچو، دیکھو کہاں کیا خرچ کرنا چاہیے، اور پھر اس کا اجر بتا دیا گیا۔ تم نیکی کا کوئی بھی جو کام کرو گے مال کے ساتھ یا اس کے علاوہ کوئی بھی خیر و بھلائی کا جو کام کرو گے، یاد رکھو اللہ اس کو جانتا ہے۔ یعنی محض ان مدات میں، مدات سے مراد یعنی ان جگہوں پر ہی خرچ کرنا نیکی نہیں کہ یہ 4-5 جگہ ہی نہیں، بلکہ ان کے علاوہ بھی نیکی کے مقام دیکھو، اور جس کے پاس مال نہ ہو، جو ان جگہوں پر بھی خرچ کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، تو وہ بھی نیکی سے محروم نہ رہے، وہ مال کے علاوہ جو نیکی بھی کر سکے کرتا جائے۔ مال خرچ کرنا بھی نیکی ہے، لیکن اگر یہ نہ کر سکو تو جو بھی تم کرو گے اس کا اجر پاؤ گے، کسی اور کو پتا چلے یا نہ چلے، اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ پتا چل جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر قیامت آ جائے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کوئی کھجور کا پودا ہو اور وہ قیامت کے پوری طرح قائم ہونے سے پہلے اس پودے کو لگا سکتا ہو تو لگا دے، کیونکہ اسے اس کا اجر ملے گا۔ یعنی مومن نیکی میں تاخیر نہیں کرتا۔ یعنی آپ خود سوچیں کہ قیامت قائم ہو رہی، دنیا ختم ہو رہی ہے، اور ایک مومن پودا لگانے کا سوچ رہا ہے، اور وہ یہ سوچ کے بیٹھ نہیں جاتا اب تو قیامت ہی آ جانی، کیا فائدہ، پھینکو اس کو، چلو تم بھی چھوڑو، اب نہیں چھوڑو، نہیں اب بھی کر لو۔ کتب علیکم القتال، لکھ دیا گیا تم پر جنگ کرنا۔ لکھ دیا گیا سے مراد کیا ہے؟ فرض کر دیا گیا۔ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، حالانکہ وہ تم کو پسند نہیں، وہ تم کو ناگوار ہے، وہ تمہیں اچھا نہیں لگتا۔ مکی دور میں دشمنوں کے ستانے پر مسلمان جوابی کاروائی کرنا چاہتے تھے، قتال کی اجازت مانگتے تھے، لیکن وہاں انہیں صبر کی تلقین کی جاتی۔ مدینہ میں آ کر اجازت دی گئی، اور جب قتال فرض کیا گیا تو بہت سے لوگوں کو ناگوار محسوس ہوا۔ کیوں؟ صحابہ کرام بھی انسان تھے، اور ہر انسان کو زندگی پیاری ہوتی، جنگ کرنا اور جنگ میں جانا کوئی پسندیدہ کام نہیں، اس لیے انسان ہونے کے ناطے ان کے اندر کچھ ناگواری کا احساس ہوا۔ آپ دیکھیے کہ جنگ کرنا یا قتال کرنا اسلام میں فرض کفایہ ہے بنیادی طور پر۔ اگر کچھ لوگ یہ فریضہ انجام دے رہے ہوں تو باقی لوگوں سے یہ فرض ساقط ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، التوبہ آیت 122، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اور مومنوں کے لیے کچھ ضروری نہ تھا کہ سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوں، پھر کیوں نہ ایسا ہوا کہ ان کے ہر بڑے گروہ میں سے ایک گروہ نکلتا تاکہ دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرتا، اور تاکہ اپنی قوم کو خبردار کرتا، جب وہ ان کی طرف لوٹتے شاید وہ بھی بچ جاتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پوری قوم اور سارے ہی مسلمانوں کے لیے جنگ کے لیے نکلنا ضروری نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔